पुराने ज़माने की बात है कि रेत से हटी हुई ज़मीन पर एक छोटा सा गांव था, नूरान वादी। इस गांव में एक गुलाम रहता था, सालिम। सालिम कोई गुलाम नहीं था। इसकी आंखों में सुकून था, बातों में नरमी और दिल में वो खामोशी जो सिर्फ वही लोग रखते हैं जो दुख झेल कर भी मुस्कुराते हैं। सालिम दिन भर मालिक के बाग में काम करता। सूरज निकलता तो वो दरख्तों की जड़ों को पानी देता। दोपहर में रेत की गर्मी बर्दाश्त करके खजूरों के खूशे काटता और शाम ढलने पर अकेला दरख्तों के नीचे बैठकर दूर आसमान को तकता रहता। लोग अक्सर कहते ये गुलाम है, मगर बादशाहों जैसा सुकून रखता है। सालिम का मालिक एक बूढ़ा मगर सख्त आदमी था, हाजी जुबैर। इसके लिए गुलाम सिर्फ काम के औजार थे, दिल या एहसास की कोई कीमत ना थी। वो बस हिसाब जानता था, कितनी खजूरें बेचनी हैं, कितने दरख्त लगाने हैं, कितना नफा होना है। एक दोपहर की बात है, सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तपती हुई और दरख्तों के साए भी प्यासे लग रहे थे। सालिम ने काम खत्म किया तो एक खजूर के तने से टेक लगा कर बैठ गया। इसके कपड़े पसीने से तर थे, हाथों में छाले और इसके पास सिर्फ आधी रोटी थी, पिछले दिन की बासी मगर शुक्र के साथ। वो आहिस्ता से रोटी तोड़कर खाने ही लगा था कि सामने एक दुबला सा कुत्ता नमूदार हुआ। उसकी आंखों में खौफ था, जबान बाहर निकली हुई और जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी। सालिम ने रोटी का एक टुकड़ा अपने मुंह की तरफ बढ़ाया, मगर फिर कुत्ते को देखा और खामोशी से वो टुकड़ा उसके आगे रख दिया। कुत्ता पहले झिझका, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा और खाने लगा। सालिम मुस्कुरा दिया, ले, तुझे शायद इस रोटी की ज्यादा जरूरत है, मैं तो कल भी कुछ खा लूंगा, मगर तू शायद आज भूखा सो जाता। वो मंजर ऐसा था कि अगर कोई देखता तो सोचता ये दो मखलूक नहीं, दो दिल हैं जो एक दूसरे की भूख समझ गए हैं। इत्तफाक से इसी वक्त हाजी जुबैर वहाँ से गुजरा। उसने सालिम को कुत्ते के साथ देखा, चेहरा सुर्ख हो गया। सालिम, तुम रोटी जानवरों को खिला रहे हो, ये है तुम्हारी मेहनत का सिला। सालिम ने धीरे से सर झुकाया, मालिक वो भूखा था। भूखा था तो क्या, जुबैर ने गुस्से से कहा, गुलाम का काम खजूरों की रखवाली है, जानवरों की नहीं। सालिम ने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से बोला, मैंने सिर्फ रहम किया है, गुनाह नहीं। जुबैर ने सख्त लहजे में कहा, रहम से पेट नहीं भरता, अगली बार ऐसा किया तो मैं खाने को कुछ नहीं दूंगा। और वो चला गया। सालिम ने आसमान की तरफ देखा, आवाज में दुख नहीं बस सुकून था। या रब, शायद इंसान के दिल की जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि वहाँ रहम के बीज नहीं उगते। रात आ गई, चांद आसमान पर चमक रहा था। सालिम बाग में अकेला बैठा था, अपने हाथों से रस्सी बना रहा था। हवा में खजूर के पत्तों की खुशबू थी। अचानक वही कुत्ता आया, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सालिम के पास आया और इसके कदमों में बैठ गया। सालिम ने मुस्कुरा कर कहा, आ गया तू, लगता है तुझे मेरा साया पसंद आ गया है। उसने बची खजूर उसके सामने रख दी। कुत्ता खाने लगा और सालिम धीरे से अपने दिल के बोझ को महसूस करने लगा, वो बोझ जो गुलामी से नहीं बल्कि दूसरों के बेबसी से पैदा होता है। सुबह हुई तो हाजी जुबैर बाग में आया। उसने देखा सालिम पहले ही जाग चुका था, खजूरों की जड़ों में पानी डाल रहा था और वही कुत्ता एक तरफ बैठा हुआ उसे देख रहा था। जुबैर ने तंजिया लहजे में कहा, अब तू एक जानवर को भी मुलाजिम बना ले। सालिम खामोश रहा, बस आहिस्ता से कहा, मालिक कुछ चीजें खिदमत से नहीं एहसास से बंधी होती हैं। ये कुत्ता कुछ नहीं लेता मगर फिर भी मेरे साथ रहता है। जुबैर ने तंजिया कहा, हाँ तुम दोनों एक जैसे हो, एक गुलाम और एक आवारा। सालिम ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल में एक बात रोशन हो गई, इंसान की असल आजादी दिल में होती है, जिस्म की जंजीरें नहीं रोक सकती। दिन गुजरता गया। एक दिन अचानक गांव में तूफान आया। रेत के भगोले, तेज हवाएं, दरख्तों के पत्ते उड़ने लगे। हाजी जुबैर अपने घर की तरफ भागा। बाग के सब मजदूर निकल गए मगर सालिम रुक गया। उसने दरख्तों के तने मजबूती से बांधना शुरू किए ताकि दरख्त ना गिरे। इसी दौरान वही कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सालिम ने देखा एक दरख्त की बड़ी शाख झुक रही थी और नीचे पड़े मजदूर के खेमे पर गिरने वाली थी। सालिम दौड़ कर गया और शाख को धकेल कर हटा दिया। खुद जख्मी हो गया। जब तूफान थमा, जुबैर वापिस आया। उसने देखा सालिम जख्मी पड़ा है और कुत्ता इसके पास बैठा इसके जख्म चाट रहा है। जुबैर के चेहरे पर हैरत फैल गई। वो धीरे से बोला, यही गुलाम है जो अपना नुकसान करके भी दूसरों को बचाता है। सालिम को जख्मी हालत में खेमे में लिटा दिया गया। कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहा, किसी को अंदर न आने दिया। रात को जुबैर आहिस्ता से बोला, सालिम तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जा सकते थे, सब भाग गए थे। सालिम ने कमजोर आवाज में कहा, मालिक मैं बाग छोड़कर भाग नहीं सकता था। दरख्त मेरे साथी हैं, इनके साए में मैंने सुकून पाया है और जो साया देते हैं इनके लिए खड़ा रहना फर्ज है। जुबैर खामोश हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि
یہ غلام صرف جسم سے غلام ہے، دل سے وہ سب سے آزاد انسان ہے۔ صبح سورج نکلا، ہوا میں طوفان کے بعد نمی تھی، کھجوروں کے پتے ٹوٹے پڑے تھے مگر زمین سلامت تھی۔ پورا گاؤں حیران تھا کہ حاجی زبیر کا باغ کیسے بچ گیا۔ بوڑھی عورتیں کہہ رہی تھیں یہ تو سالم کے صبر اور سچائی کا نتیجہ ہے، مگر کچھ لوگ حسد میں بولے کیا پتہ یہ غلام ہی طوفان کے وقت وہاں کیوں تھا، شاید اسی نے کچھ نقصان کیا ہو۔ حاجی زبیر چند دن تک سالم کے زخموں کی دیکھ بھال کرتا رہا، وہ نرم ہو گیا تھا مگر ایک رات ایک مزدور ٹوٹتا ہوا آیا۔ مالک مالک کھجوروں کے گودام سے کئی بوریاں غائب ہیں۔ زبیر چونک اٹھا، کیا کیسے؟ پتہ نہیں مالک، مگر طوفان کی رات کے بعد سے کچھ بوریاں کم ہیں اور وہ جگہ صاف نظر آتی ہے جیسے کسی نے جان بوجھ کر نشان مٹائے ہوں۔ زبیر کے ذہن میں پہلا خیال سالم کا آیا کیونکہ وہ واحد آدمی تھا جو طوفان میں باغ میں موجود تھا۔ دل میں ایک آواز آئی، سالم ایسا نہیں ہو سکتا، مگر دوسری آواز نے کہا اگر نہیں تو اور کون؟ اگلے دن زبیر نے سب مزدوروں کو اکٹھا کیا، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کی ایک خالی بوری تھی۔ سالم سامنے کھڑا تھا، اب بھی زخموں کے نشان بازو پر تھے۔ زبیر بولا، طوفان کے بعد کچھ بوریاں چوری ہوئی تھیں اور طوفان کے بعد تم ہی باغ میں تھے، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سالم نے آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، مالک میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی باغ کے لیے، نہ کہ اسے لوٹنے کے لیے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر خسر خسر کرنے لگے، غلام ہے آخر، پتہ نہیں کب لالچ آ جائے۔ زبیر نے کہا اگر تم بے قصور ہو تو چور کون ہے؟ سالم کے پاس کوئی جواب نہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا بے قصور ہونا کافی نہیں ہوتا، ثبوت بھی چاہیے۔ زبیر نے غصے سے حکم دیا، جب تک چوری کا پتہ نہیں چلتا سالم باغ کے باہر نہیں آئے گا۔ رات آئی، باغ سنسنا تھا، سالم تنہا بیٹھا تھا اور اس کے قریب صرف وہی کتا تھا جو خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سالم نے آہستہ سے کہا، مگر کبھی کبھی سچ بولنے والوں کے پاس صرف خاموشی بچتی ہے۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر سکون تھا، دل زخمی تھا مگر ایمان سلامت۔ اسی رات وہی مزدور جو حاجی زبیر کو اطلاع دیتا آیا تھا چپکے سے باغ کے پچھلے حصے میں گیا، اس کے ہاتھ میں خالی بوریاں تھیں اور وہ چوری کی کھجوریں دوسرے گاؤں لے جا رہا تھا، مگر اس بار سالم نے اسے دیکھ لیا۔ سالم نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے پیچھے گیا اور دیکھا کہ مزدور درخت کے پیچھے کھجوریں پا رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی سالم نے حاجی زبیر کو بلایا، مالک میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں بوریاں چھپائی گئی ہیں، مگر ایک گزارش ہے جب میں تمہیں وہاں لے جاؤں کسی پر الزام لگانے سے پہلے خود دیکھ لینا۔ زبیر حیران ہوا مگر سالم کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ دونوں باغ کے پچھلے حصے میں گئے، ریت کھودی گئی تھی اور وہاں سے کئی بوریوں کے نشان نکلے۔ زبیر کا چہرہ سفید پڑ گیا، یہ کیسے؟ سالم نے کہا، مالک میں نے کل رات دیکھا مگر میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں چاہتا تھا آپ خود سچ دیکھیں۔ اسی وقت وہی مزدور پکڑا گیا اور زبیر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بولا، مالک میں نے چوری کی تھی مگر میں نے سوچا غلام پر الزام ڈال دوں گا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ حاجی زبیر نے سر پکڑ لیا، وہ سالم کی طرف دیکھ نہ سکا، آہستہ سے بولا، سالم میں نے تم پر شک کیا جبکہ تم نے ہمیشہ وفاداری دکھائی، میں نے تمہیں قید کیا اور تم نے بدلہ لینے کے بجائے میرا باغ بچایا۔ سالم نے مسکرا کر کہا، مالک شک دل کا اندھیرا ہے، اگر میں ناراض ہوتا تو وہ اندھیرا کبھی ختم نہ ہوتا، میں بس چاہتا تھا کہ آپ سچ خود دیکھیں کیونکہ سچ بنایا نہیں جاتا، دکھایا جاتا ہے۔ زبیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ پہلی بار غلام کے سامنے جھک گیا، میں تمہارا مالک نہیں، تم میرے دل کے استاد ہو سالم۔ اگلے دن پورا گاؤں کے سامنے زبیر نے اعلان کیا، آج سے سالم آزاد ہے، مگر اگر وہ چاہے یہ باغ اب اس کا بھی ہے۔ سالم کے چہرے پر کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک نرم سی مسکراہٹ، میں باغ کا مالک نہیں بننا چاہتا مگر اگر اجازت ہو میں یہاں رہ کر ان درختوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہی درخت ہیں جنہوں نے مجھے صبر سکھایا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے ہوائیں بھی رک گئی ہوں۔ کچھ دن بعد حاجی زبیر نے سالم کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنایا باغ کے کنارے پر۔ سالم دن بھر درختوں کے نیچے بیٹھ کر نئے پودے لگاتا اور گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سناتا۔ ایک دن ایک بچہ پوچھ بیٹھا، چچا سالم تم اب آزاد ہو تو کہیں دور کیوں نہیں جاتے؟ سالم نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا آزادی جگہ بدلنے سے نہیں آتی، دل بدلنے سے آتی ہے اور میرا دل یہاں سکون میں ہے۔ کئی برس گزر گئے، سالم بوڑھا ہو گیا، اس کے قدم کمزور مگر چہرہ ویسا ہی پرسکون۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا وہی کتا اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ سالم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا، اے رب
میں غلام بن کر آیا تھا مگر تیرا شکر ہے میں دل کا بادشاہ بن کر جا رہا ہوں۔ اور ایک کھجور کا پتا آہستہ سے گر کر سالم کے سینے پر آ ٹھہرا۔ یوں لگا جیسے خود قدرت نے اس کی وفا پر مہر لگا دی ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ سالم کا چھوٹا سا گھر باغ کے کنارے آباد تھا، جہاں کھجوروں کے درختوں کی چھاؤں میں ہمیشہ ایک سکون سا رہتا۔ ہر صبح وہ آہستہ آہستہ باغ کے دروازے کی طرف جاتا، ایک ایک درخت کو دیکھتا، پتے چھوتا اور کہتا، تم سب میرے جیسے ہو، زمین سے بندھے مگر آسمان کی طرف جھکے ہوئے۔ اب وہ غلام نہیں رہا تھا مگر خدمت اس کی فطرت بن چکی تھی۔ زندگی کے زخم وقت کے ساتھ مٹ گئے مگر ان کے نشان ابھی بھی دل کے سکون کی نشانی بنے ہوئے تھے۔ سال گزرتے گئے۔ سالم اب بوڑھا ہو چکا تھا، چہرے پر وقت کی لکیریں مگر دل میں روشنی باقی تھی۔ ایک دن اس نے بچوں کو پاس بلایا اور کہا، جب میں نہ رہوں ان درختوں کو پانی دیتے رہنا، کیونکہ یہ صرف کھجوریں نہیں دیتے، یہ صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ بچے بولے، چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ سالم نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں پر انسان آخر کار جاتا ہے، وہاں جہاں سچ چھپتا نہیں۔ اسی رات چاندنی میں اس نے آخری سانس لی۔ پتا اس کے پاس لیٹا رہا اور صبح جب لوگ گئے دونوں خاموش تھے۔ زمین کے ایک کونے میں دو قبریں بنی، ایک انسان کی ایک جانور کی۔ کچھ دن بعد گاؤں کے لوگ سالم کی قبر پر بیٹھے۔ حاجی زبیر کے بیٹے عمر نے کہا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ مال نہ گھر۔ ایک بوڑھی عورت بولی، اس نے سب کچھ چھوڑا بیٹا، صبر، سچائی اور رحم، اور یہ چیزیں زمین سے نہیں دلوں سے اگتی ہیں۔ وقت گزرا، وہ باغ سالم کا باغ لانے لگا۔ لوگ وہاں آ کر آرام کرتے، سوچتے اور اپنے دل کی بوجھ ہلکا کرتے۔ ایک تختی دروازے پر لگائی گئی، یہ باغ اس شخص کی یاد میں ہے جس نے سچ بول کر کچھ نہیں کھویا بلکہ صبر کر کے سب کچھ پایا۔ صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو اور لوگوں کی مدد کرتے رہو۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔